اب ہم لوگ جو تقریباً سوچ رہے ہیں کہ زولوجی صرف جو حیاتیات اینیمل کی اسٹڈی ہے، لیکن جو یہاں سے ڈگری لے کے آتا ہے وہ 20 ڈفرینٹ فیلڈز میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں۔ ایک میں ڈاکٹر جاوید احمد کھوکھر، ورکنگ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف سندھ ڈپارٹمنٹ آف زولوجی۔ میں ایک گاؤں میں رہنے والا تھا اور میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فارمر فیملی سے ہے۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ فارمرز تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن وہاں پہ گاؤں میں کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد جو سیکنڈری ایجوکیشن تھی وہ اڈرلال اسٹیشن میں، اور اس میں انٹرمیڈیٹ میں نے مٹیاری کالج سے کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد 1978 میں نے یہاں پہ سندھ یونیورسٹی میں بیچلر کے لیے انٹری ٹیسٹ میں کوالیفائی کر کے میں نے ایڈمیشن لی۔ اس کے بعد ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ ٹیوشن پڑھا کے میں نے اپنی ڈگری فرسٹ کلاس میں بی ایس آنرس میں، اور اس کے بعد ایم ایس سی آنرس میں نے فرسٹ کلاس میں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد میں 2 سال کے بعد مسلسل محنت کرتا اپلائی کرتا رہا تھا سندھ جاب کے لیے۔ پھر میں لیب اسسٹنٹ بن گیا بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ بھی سندھ یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس میں بھی محنت کرنے لگا آگے بڑھنے کے لیے۔ وہاں پہ تقریباً 5 سال تک میں محنت کرتا رہا ایز اے لیب اسسٹنٹ۔ پھر میں جوائن سندھ پبلک سروس کمیشن کی ٹیسٹ کلیئر کر کے لیکچرر بنا ڈاکٹر نسرین مقبول میمن گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنڈولا ہیار میں۔ وہاں پہ میں نے تقریباً 3 سال وہاں پہ ایز اے لیکچرر رہا، اور سائڈ میں اس کے ساتھ ساتھ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے مسلسل محنت کرتا رہا۔ اس کے جس پہ انسیس میں زیادہ تر اپنے فائنینس پہ، اپنے ریسرچ پہ، وہ سارے جو انسیکٹ کلیکٹ کر رہا تھا وہ سارے میں اپنے فائنینس سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اس کے بعد جو ہے 2018 میں یہاں پہ میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے کوالیفائی کر کے یہاں پہ کام کر رہا ہوں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سندھ یونیورسٹی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے تقریباً جو ہے 20 یا 21 اسٹوڈنٹ ایم فل کے پروڈیوس کیے ہیں، اور 12 اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے پروڈیوس کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسرچ پبلیکیشن ہے اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں، اور جو ہے نا جو غریب سائڈ جہاں سے ولیج سائڈ کے جو بچے آتے ہیں اس کی فائنینشیل سپورٹ بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری طرح لوور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے میں ان کی بھی ہیلپ کر رہا ہوں۔ زندگی جو ہے وہ نام ہے اسٹرگل کا، وہ میں اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا کہ بھئی آپ کو محنت کرنی ہے، اور محنت سے کے بعد ہی وہ فروٹ ملتا ہے۔ میں نے مسلسل محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے لیکن آج الحمدللہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور بہت اچھی جگہ پہ۔ اب ہم لوگ جو تقریباً سوچ رہے ہیں کہ زولوجی صرف جو حیاتیات اینیمل کی اسٹڈی ہے، لیکن جو یہاں سے ڈگری لے کے آتا ہے وہ 20 ڈفرینٹ فیلڈز میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں۔ ایک تو ان کے لیے لیکچررشپ ہے، دوسرے ویٹرنری سائنسز میں جا سکتے ہیں، میڈیکل ریپ میں جا سکتے ہیں، میوزیم کیوریٹر میں بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، میوزیم بنا کر وہ اپنے ٹیکزیڈرمی کے تحت وہ بھی کھول سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بہت سی پیسٹیسائڈس کمپنیاں ہیں اس میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بزنس کر سکتے ہیں وہ اینیملس کے جو ہے نا کنیکٹڈ، یہاں فش فارم کھول سکتے ہیں، پولٹری فارم کھول سکتے ہیں، یعنی کہ بہت سے فیلڈز ہیں۔ ان میں 40 فیلڈز ہیں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ آپ ان فیلڈ میں جا سکیں۔ یہاں کے بچے جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں، وہ ویرینٹ جابس میں وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ایسی فیلڈ ہے، صرف زولوجی ہی ہم نہیں پڑھاتے، لیکن ان میں وائلڈ لائف آ جاتی ہے، پیراسیٹالوجی آ جاتی ہے، مائکرو جو لیبس ہوتی ہیں ان میں ہمارے بچے چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس فیلڈ کے میں جو بچے آتے ہیں ان کا فیوچر برائٹ ہے، اور موسٹلی وہ لگ جاتے ہیں جاب میں۔ ہم اسٹوڈنٹ کو جو پڑھا رہے ہیں پولٹری فارم اینڈ مینجمنٹ پڑھا رہے ہیں، تاکہ دیکھو اب پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ فوڈ کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔
تو ہمارے جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں وہ وہاں پہ اتنے بڑے نہیں ہیں جو ہم جلدی میں بڑے بڑے فارم کھول لیں، لیکن ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ چھوٹے میں چھوٹا جو آؤٹ ڈور ہم کہتے ہیں کہ پولٹری فارم وہ کھولیں پہلے، جس میں آپ 100 بریڈ سے اسٹارٹ کریں، جو انڈیویجولس ہے، آہستہ آہستہ وہ خود پیسے جنریٹ بھی کرتے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے اسکول کی فیس، یہ یونیورسٹیز کی فیس بھی پے کرتے جائیں گے، اور آسانی سے اپنی جاب کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولٹری فارم ہے، پولٹری فارم میں فیڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ پولٹری فارم جو ہے ان کی فیڈ کس طرح سے بنائیں، اور فیڈ میں بھی بہت سے بچے چلے جاتے ہیں، اور ان کی مینجمنٹ کس طرح سے کریں، ہاؤسنگ کس طرح سے ہو۔ تو وہ جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ہم ان کو نہ فقط صرف ان کو ڈائریکٹ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی آپ جا کے پولٹری فارم کھولیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ایکولوجیکل فیکٹرز ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کھولیں۔ نہیں تو اگر کوئی بچہ جو ولیج سائڈ میں ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ہیں، ان کے لیے بھی بہت سی نالج ہے کس طرح سے، کیونکہ وہ اپنے جو ہے نا ہرڈس کو، جو برڈس کے کے فلاکس ہیں، وہ کھیتوں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے فارم ڈیولپ کرے، اور وہاں پہ وہ جو بریڈز ہیں، چاہے وہ بلارل ہو یا کوئی انڈے دینے والے ہو، لیکن وہ کیا کریں گے، آرام سے وہ اپنا ان کو فیڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑا خرچہ فیڈ پہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔